جب لکھنے پر آئے تو ایک ہی نعت 4 زبانوں میں لکھ ڈالی. جب لکھنے پر آئے تو ایک ایک کلام کے 57 مطلع لکھ دیے. جب لکھنے پر آئے تو 172 اشعار پر مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام صلاۃ و سلام لکھ دیا. اور ایسا صلاۃ و سلام کہ علماء اکرام نے اس بات کو بیان فرمایا کہ اگر اس صلاۃ و سلام کے ایک ایک شعر کی تشریح کی جائے تو پوری پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے. ایک ایک شعر پر پوری پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے. ایسے ایسی کلام اور ایسے ایسے اشعار آپ اپنی شاعری میں بیان فرماتے ہیں. ایک جگہ پر لکھتے ہیں، ہوں اپنے کلام سے نہایت محظوظ، بے جا سے ہے المنت للہ محفوظ. اعلیٰ حضرت اپنی شاعری کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ میں اپنے کلام سے بہت خوش ہوں، اور اس کلام میں بے جا باتیں نہیں کی، بے محل باتیں نہیں کی. اور کیوں نہیں کی؟ خود ہی کہتے ہیں قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی، قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی ہے. یعنی رہیں احکام شریعت ملحوظ، یعنی قرآن پاک کی تفسیر بھی ہوتی رہے، حدیث پاک کی تشریح بھی ہوتی رہے، اور سرکار کی نعت خوانی بھی ہوتی رہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایسے شاعر تھے کہ شعر کی تمام فنی معاملات کو بھی ملحوظ خاطر رکھتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ شریعت کا پاس بھی جانتے تھے. کیونکہ یہ ایک ایسی کٹھن راہ ہے کہ کبھی کبھی شعراء اکرام بعض اوقات سہون اس طرف چلے جاتے ہیں کہ شعر کی رعایت کرتے ہوئے شریعت کا پاس نہیں رہتا. لیکن آپ فرماتے ہیں کہ یہ ناممکن نہیں ہے. جو یہ کہتا ہے کہ بھائی شاعری کرنی ہے تو شریعت کا پاس تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوگا کہ نہیں رہے گا. آپ فرماتے ہیں یہ بات نہ کرو. جو یہ کہتا ہے اس کے لیے آپ جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں جو کہے شعر و پاس شرع دونوں کا حسن کیوں کرائے، جو کہے شعر و پاس شرع دونوں کا حسن کیوں کرائے. آپ فرماتے ہیں جو ایسا کہے اسے میرے زمزمے، میرے دیوان، میری کتاب کے پاس لے آؤ اور بتاؤ کہ یوں اس طرح سے شعر اور شاعری شریعت دونوں کا پاس رکھا جائے گا. لا اسے پیش جلوائے زمزمائے رضا کے یوں اس طرح سے شعر بھی کہے جاتے ہیں اور شریعت کا پاس بھی رکھا جاتا ہے. آپ کے پاس بڑے بڑے شعراء آتے، اپنے کلام بھی چیک کروایا کرتے تھے، اور آپ ان میں اصلاحات بھی فرمایا کرتے تھے. ایک بار ایک شاعر آئے اور ایک شعر انہوں نے یوں کہا، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک مزار کے دربار عالی میں ہر وقت 70,000 فرشتے صلاۃ و سلام پڑھتے رہتے ہیں، حاضر بارگاہ رہتے ہیں. اس بات کو ایک بہترین انداز میں وہ بیان کرنا چاہ رہے تھے. انہوں نے شعر کہا، کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے. یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ یہ درخت نہیں ہے جو بیکار چیزیں ہوں، بلکہ یہ تو مجنو ہے جو خیمہ لیلا کے سامنے کھڑے ہیں. اعلیٰ حضرت کو یہ بات اچھی نہیں لگی. آپ نے فرمایا کہ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار کو خیمہ لیلا کہنا اور ان فرشتوں کو مجنو کہنا یہ کچھ مناسب نہیں معلوم ہوتا، شان کے مطابق معلوم نہیں ہوتا. انہوں نے کہا پھر کیا کیا جائے حضور، آپ اس کو تبدیل کر دیجئے. اعلیٰ حضرت نے ردیف قافیہ بھی سیم ہے، بات بھی سیم ہے، وزن بھی سیم ہے، لیکن اب شان کے مطابق الفاظ ہیں. آپ نے اس کو یوں تبدیل کر دیا، کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں عرش معلیٰ کے سامنے. ایک شاعر آئے، آپ نے بھی اس طرح کا کوئی مصرع لکھا تھا، اس کی اصلاح میں اعلیٰ حضرت نے اس کی تبدیلی فرمائی. مصرع کچھ یوں تھا، شان یوسف جو گھٹی ہے تو اسی در سے گھٹی. اعلیٰ حضرت نے پوچھا کہ کیا شان یوسف گھٹی ہے؟ پیارے آقا علیہ السلام کے آنے سے شان یوسف گھٹی یا بڑی؟ سورہ یوسف کس پہ نازل ہوئی؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا مقام و مرتبہ تو قرآن پاک کی وجہ سے اور بڑھ گیا، پیارے آقا علیہ السلام کی وجہ سے شان یوسف بڑھ گئی. تو آپ اس شاعر نے پوچھا پھر کیا کیا جائے، اب شعر بدلنا پڑے گا. آپ نے فرمایا چھوٹی سی تبدیلی کر دو، شعر بھی وہی رہے گا، وزن بھی وہی رہے گا، بات اچھی ہو جائے گی. اب کیا تھا؟ اعلیٰ حضرت نے تبدیل کر کے دکھایا. فرمایا یوں کر دیجئے، شان یوسف جو بڑی ہے تو اسی در سے بڑی. اب وہی تمام معاملات، کوئی بڑی تبدیلی نہیں کرنی پڑی، لیکن شان یوسف کے مطابق بات بھی ہو گئی اور سرکار کی شان بھی بڑھا دی. تو یہ ہے انداز. ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ شاعری کرے. اعلیٰ حضرت کیسے شاعر تھے، کیا کمال آپ نے کیے شاعری میں. پہلے تو اعلیٰ حضرت کا کلام بھی سنیں گے، اور پھر آج خصوصی طور پر انشاءاللہ ہمارے ساتھ مبلغین جلوہ فرما ہیں، ان سے ہم اعلیٰ حضرت کی شاعری کے متعلق مدنی پھول بھی لیں گے. آپ ہوں گے ہمارے ساتھ، ہم ہوں گے آپ کے ساتھ، روزانہ کی طرح کالز بھی لیں گے، آپ سے باتیں کریں گے. مقابلہ ذوق نعت کا چوتھا سلسلہ آج آپ دیکھیں گے، اور یہ بھی بڑا دلچسپ ہوگا. خصوصی طور پر انشاءاللہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس
مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران اتاری بھی کچھ دیر کے لیے ہمارے ساتھ ہوں گے. ان سے بھی ہم اعلیٰ حضرت کی شاعری کے حوالے سے مدنی پھول لیں گے. بہت ساری چیزیں ہیں, کالز بھی ہیں, اور آپ سے روزانہ 2 سوالات ہم کرتے ہیں. کل ہم نے سوال کیا تھا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتنے سال کی عمر میں پہلا فتویٰ دیا. جواب دینے والوں کے نام اور ان کے لیے تحفے کا اعلان بھی انشاءاللہ ہم تلاوت کے بعد کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے, اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے. حدیث پاک میں ہے مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. میں بھی نیت کرتا ہوں, یہاں پر موجود حاضرین بھی نیت فرمائیں اور ناظرین بھی نیت فرمائیں کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے اول تا آخر سلسلے میں شرکت کریں گے, علم دین سیکھیں گے, سیکھ کر عمل کریں گے, دوسروں کو سلسلہ دیکھنے کی دعوت دیں گے, اہم باتوں کو لکھ لیں گے, اور بالخصوص نیک لوگوں کا ذکر یہاں پر ہونا ہے. اعلیٰ حضرت کا ذکر خیر ہے, ضمناً اور بڑی بڑی ہستیوں کا ذکر خیر ہوتا رہتا ہے. انشاءاللہ اس ذکر سے اللہ عز و جل کی رحمتوں کو حاصل کریں گے. آئیے تلاوت قرآن پاک سنتے ہیں. جی سن. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہ کی رضا ثواب آخرت کے لیے انشاءاللہ عز و جل تلاوت قرآن پاک کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ تلاوت قرآن پاک سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم.
هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تلاوت قرآن پاک سے خصوصی نشریات کا آغاز ہو چکا ہے۔ فیضان اعلیٰ حضرت کے ذریعے مدنی چینل پر عشرہ اعلیٰ حضرت منایا جا رہا ہے 25 صفر المظفر تک، عرس اعلیٰ حضرت کی شب تک انشاءاللہ مدنی چینل جشن رضا کی دھومیں مچاتا رہے گا، اور اسی کے ساتھ جشن ولادت کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ ہمارے باب المدینہ کے جو ناظرین ہیں وہ حاضرین بھی بن سکتے ہیں، یہاں پر آ کر سلسلے میں شرکت کرنے کی اجازت ہے انہیں۔ بعض اسلامی بھائی پوچھتے ہیں کہ ہمیں پاس چاہیے سلسلے میں آنے کے لیے، تو کوئی پاس کا سلسلہ ہے اسد بھائی؟ سب پاس ہیں، بس آپ ہمارے پاس آ جائیے۔ اگر کوئی یہاں پر شرکت کرنا چاہیں، پاس نہیں ہے، اگر کوئی آپ کو پاس دیتا بھی ہے تو مت لیجئے گا، پاس نہیں ہے۔ فیضان مدینہ آنے کے بعد آپ کسی سے بھی رہنمائی لے لیجئے کہ ہمارا سلسلہ کہاں ہوتا ہے۔ امید ہے انشاءاللہ آپ کو سیڑھیوں کے ذریعے جو چیکنگ وغیرہ کا سلسلہ ہے اس سے گزر کر آپ ہمارے سلسلے میں شرکت کر سکیں گے۔ یہاں آ کر سلسلہ دیکھنے کی ایک الگ بات ہوتی ہے۔ کل ہم نے سوال کیا تھا، باپو جوابات تیار ہیں، وہ بھی لے آئیے۔ آج ہم اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شاعری کے متعلق گفتگو کریں گے۔ شاعری اعلیٰ حضرت کی اور ہم اس کو بیان کریں، یہ واقعی میری اوقات تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ذکر سے کچھ اپنے سلسلے کو رونق بخشنے کے لیے ہم اس سلسلے کو یہاں پر، اس موضوع کو یہاں پر لے کر آ رہے ہیں۔ کل ہم نے سوال کیا تھا کتنے سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت نے پہلا فتویٰ دیا؟ جواب ہے 13 سال 10 ماہ 4 دن۔ اس کے جوابات کئی آئے ہیں، اس میں سے چند کے نام ہم لے لیتے ہیں۔ بنت عبد الرحمن حافظ آباد، نعمان اتاری ڈی جی خان، بنت افضل جتوئی، بنت خورشید رحیم یار خان، بنت عبد الغنی زمزم نگر، بنت ظہور لاڑکانہ، بنت نذیر مرکز الاولیاء لاہور، نوید اتاری خانے وال، بنت وزیر شاہ کراچی، بنت عبد الرشید عرب امارات، بنت شبیر پنڈی گیپ۔ اسلامی بھائیوں کے نام نہیں ہیں، اسلامی بہنیں ماشاءاللہ اس میں ایکٹیو ہیں، بہت جلدی جواب آتا ہے ان کا۔ میرے خیال سے اسلامی بھائیوں کے بھی چند نام ہیں، وہ لے لیتے ہیں ورنہ ان کی دل آزاری نہ ہو۔ محمد ماجد اتاری کھاریاں، بنت عبد الستار حیدرآباد، محمد زبیر میرپور خاص۔ ابتدان جو نام آتے ہیں وہ ہماری یہ والی مجلس اسلامی بہنوں کی زیادہ فاسٹ ہے، بہت ایکٹیو ہے ماشاءاللہ۔ آج کا سوال ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی زندگی مبارکہ میں کتنے حج فرمائے؟ آپ نے بتانا ہے کتنے حج فرمائے۔ جواب آپ ڈیجٹ میں دیں گے میسج کے ذریعے، اور سلسلے کے آخر میں جن کا نام آئے گا ان کے لیے انشاءاللہ
मुक़द्दस ताइफ हैं, आज जिनके लिए तोहफ़ा पहुँचेगा वो हैं बिनत वज़ीर शाह बाबुल मदीना कराची से। इनको इंशाअल्लाह ग़िलाफ़ काबा के मुक़द्दस कपड़े के धागे जो हैं वो पेश किए जाएंगे, बज़रिया डाक इन तक पहुँचेंगे। आप इसको कबूल फरमाइए। सिलसिले में आकर भी चाहें तो अपने महरम वगैरह के ज़रिए इस तोहफ़े को लिया जा सकता है। असद भाई, सिलसिला है फ़न शायरी के हवाले से, हमारे साथ राशिद भाई भी हैं, आपको भी मरहबा कहते हैं। क्या फरमाएंगे आला हज़रत की शायरी पर, क्योंकि असद भाई से हमें नात ख़्वां असद भाई से कलाम भी आला हज़रत का सुनना है, कुछ इब्तिदान गुफ्तगू हो ही जाए आला हज़रत की शायरी के हवाले से। जी, आपने इब्तिदा में जैसा कि बयान किया कि इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह कुरान और हदीस की रोशनी में अपने शायरी फरमाई जी, और खुसूसियात की अगर बात करें, जैसे आज मैं पढ़ रहा था तो हर खुसूसियत के बाद दिल चाहता था कि काश इमाम अहले सुन्नत सामने होते, क्या बात, एक एक शेर पढ़ा जाता और हर शेर पर कदम चूमा जाता। सुभान अल्लाह, सुभान। क्या खूबसूरती है, क्या वारफ्तगी है, क्या हुस्न है, क्या खूबी है। और सबसे जो एक नुमाया बात है, इंशाल्लाह डिटेल में इसको बाद में हम बयान करेंगे कि उमूमन ये होता है का उर्दू के हों या अरबी के हों, उमूमन ये होता है, गालिब अक्सरियत की बात करें कि जो शायर होता है वो ज़िंदगी में फ़कत शायर होता है, फ़कत शायर होता है, और उसकी ज़िंदगी इसी में गुजरी होती है। 10-15 साल उसने किसी उस्ताद की शागिर्दी की होती है, फिर उसने उसकी मश्क की होती है, फिर जाकर एक उम्र गुजारने के बाद मंझा हुआ शायर बनता है, फिर कुछ कलाम लिखकर ज़िंदगी से उसका इंतकाल हो जाता है। लेकिन और उसमें भी इनको सोचना पड़ता है कितने कितने देर जी, बिल्कुल, इस अल्फाज की जगह क्या हो, इसकी जगह क्या हो। शब और रोज़ का मामूल यही होता है, फिर मुशायरों में शिरकत होती है, एक पूरी एक इनकी दुनिया है ना शुआरा की। लेकिन इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के औसाफ और मुख्तलिफ जो मामूलात हैं, आप पहले दिन से सिलसिले में बयान फरमा रहे हैं, तो आपको अब तक की तहकीक के मुताबिक 80 से ज़्यादा उलूम पर दस्तरस हासिल थी। और हाल ये है कि जैसे जैसे तहकीक बढ़ती जा रही है, मजीद उलूम जो है वो गोया के दरियाफ्त होते जा रहे हैं कि आला हज़रत ने तो इस पर भी कलाम किया है। 114 तक की तादाद अभी तक की तहकीक के मुताबिक माशाअल्लाह तहकीक हो रही है तो बढ़ते चले जा रहे हैं। अच्छा, अब कमाल ये है कि इतने उलूम पर महारत के साथ साथ फिर शायरी करना, और आपने ख़ुद फरमाया कि आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह बाकायदा सोचो बचार करके इतना ज़्यादा नहीं लिखा करते थे, बल्कि आपके कलाम का मफ़हूम है कि जब कभी सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की याद ने तड़पाया तो आपकी शान में कुछ लिख कर मैंने करारे क़ल्ब पाया। तो आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह का ये कमाल था कि आप बतकल्लुफ़ शायरी नहीं फरमाते थे, बल्कि आपका जो ज़ौक़ होता था, जिस तरफ तवज्जो हो जाती थी, या हस्बे मौका, जैसे हाज़िर मदीना के कलाम हैं इस हवाले से, तो वो हस्बे मौका हो गए। तो आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इसको बहुत ज़्यादा वक्त सर्फ किए बग़ैर इतना खूबसूरत कलाम और इतने शाहकार तहरीर फरमाए। तो ये आपका बड़ा ही एक नुमाया पहलू है, और इतना गालिब एक पहलू है कि अगर आवाम की बात करें, उलमा तो आपके उलूम और दीगर चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिटेल में जानते हैं, लेकिन आवाम जो है वो इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के कलाम से बहुत ज़्यादा मानूस है, और आपके बास कलाम की वजह से आपको बहुत ज़्यादा जाना पहचाना भी जाता है। तकरीबन जो है ना वो 100 साल के करीब होने को हैं, या इससे भी कुछ 95 साल हो गए, वो तो वफात 1921। लेकिन अगर इस कलाम के लिखने की वो देखें तो 100 साल से जायद हो गए होंगे जी, कलाम लिखे गए, और इब्तिदा से 100 साल से 100 साल अगर हम कहें कमोबेश, तो 100 साल के बाद भी उस ज़माने की उर्दू और अब की उर्दू एक बहुत बड़ा गैप है। इसके बावजूद जो कान है ना वो आला हज़रत की कलामों से मानूस हो जाते हैं फ़ौरन, और फ़ौरन उसको कबूल करते हैं। जैसे ईज़ीली हम सुन लेते हैं, सबसे औला वाला हमारा नबी, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, सच्ची बात सिखाते ही हैं। ये ऐसे अल्फाज हैं जो फ़ौरन दिल में उतर जाते हैं, और उलमा ने इसको भी सहले मुमतने की कैटेगरी में से लिया कि जब पढ़ेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा, ईज़िली सलासत से ज़बान से अदा होंगे, लेकिन जब इसकी वज़ाहत और तशरीह पे आएंगे तो सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि इतनी गहरी बात क्या डाली। और कमाल ये है आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह का कि बाज़ तो वो अंदाज़े कलाम हैं जो आपने तहरीर किए कि उस ज़माने में जबकि उर्दू के बड़े बड़े शुआरा पाए जाते थे और बड़ा उनका एक नाम था,
کئی ایسے انداز ہیں کلام لکھنے کے جو متروک ہو چکے تھے اور جن پر کوشش نہیں کرتے تھے، اور ایک گھبراہٹ طاری ہوتی تھی کہ اس انداز پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نعت لکھنا یا کوئی بھی نظم وغیرہ تحریر کرنا یہ بہت زیادہ مشکل سمجھا جاتا تھا۔ تو امام اہل سنت نے جب اس طرز کو تحریر میں لایا تو اس کے بعد کئی شعراء نے اس انداز پر لکھنے کی ہمت کی۔ تو انشاءاللہ جب ڈیٹیل میں ہم اس کو بیان کریں گے تو اس کے اندر کچھ چیزیں آئیں گی۔ بالکل کلام رضا کے چند اشعار بھی اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں، اور یہ سب چیزیں یقیناً اپنی نجات کے لیے، اپنی آخرت کی بہتری کے لیے ہم کرتے ہیں۔ کیا اعلیٰ حضرت کے حق کی شان کو ہم بڑھائیں گے، ہماری اپنی شان بڑھتی ہے ان کا ذکر کر کے۔ وہ کہتے ہیں نا، کسی چیونٹی نے سوچا کہ میں حرم کعبہ میں کیسے پہنچوں، کس طرح سے اتنا رش، اتنا ہجوم، اتنے طائفین، تو ایک اسے بات سوجی کہ حرم کعبہ میں گھومنے والے، چکر لگانے والے کسی کبوتر کے پر سے چمٹ جاؤں، تو وہ اس پر کو پکڑ لیا اس نے اور وہ بھی حرم میں پہنچ گئی۔ تو یہ مثال ہے کہ ہم تو بڑی بڑی بارگاہوں کی باتیں کیا کریں، ہم نے دامن رضا پکڑ لیا ہے، انشاءاللہ ان کے صدقے میں آگے کی بارگاہوں تک بھی پہنچیں گے۔ تو یہ ذکر جو ہے وہ در حقیقت اپنی اوقات سے تو باہر ہے، لیکن اپنی نجات کے لیے کچھ سامان کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے۔ کچھ کلام رضا کے چند اشعار۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سیدی اعلیٰ حضرت کا بہت پیارا کلام، اشفاق بھی مل کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ۔ نظر کے چمن سے دو چار ہے، نظر کے چمن سے دو چار ہے، نہ چمن چمن بھی نثار ہے، نظر کے چمن سے دو چار ہے، نہ چمن چمن بھی نثار ہے، عجب اس کے گل کی بہار ہے، عجب اس کے گل کی بہار ہے، کہ بہار بلبل زار ہے۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ دل بشر ہی فگار ہے، نہ دل بشر ہی فگار ہے، کہ ملک بھی اس کا شکار ہے، یہ جہاں کے غشتہ ہزار ہے، یہ جہاں کے غشتہ ہزار ہے، جسے دیکھو اس کا ہزار ہے۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ہی شعر میں دو بار لفظ ہزار آیا، پہلی بار ہزار کا مطلب 1000 ہے، یہ جہاں کے حشدہ ہزار ہیں، یعنی 18,000 عالم ہیں اس کائنات میں، اور فرماتے ہیں جسے دیکھو اس کا ہزار ہے۔ دوسرا ہزار جو ہے نا وہ فارسی والا ہے، اور اس کا مطلب ہے بلبل یا دیوانہ، یعنی 18,000 عالم میں جسے اٹھا کے دیکھو میرے محبوب کا دیوانہ ہے۔ یہ جہاں کے حشدہ ہزار ہے، جسے دیکھو اس کا ہزار ہے۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ ہے بھینی بھینی وہاں مہک، وہ ہے بھینی بھینی وہاں مہک، کہ بساگ عرش
عرش سے فرش تک کہ بسا ہے عرش سے فرش تک مدینے کی بات ہو رہی ہے وہ ہے بینی بینی وہاں مہکے کہ بسا ہے عرش سے فرش تک وہ ہے پیاری پیاری وہاں چمکے وہ ہے پیاری پیاری وہاں چمکے کہ وہاں کی شب بھی نہار ہے کہ وہاں کی شب بھی نہار ہے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا وہ نہ ہو تو باغ ہو سب فنا وہ نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا وہ نہ ہو تو باغ ہو سب فنا وہ ہے جان جان سے ہے بقا وہ ہے جان جان سے ہے بقا وہی بن ہے بن سے ہی پار ہے وہی بن ہے بن سے ہی پار ہے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول و ملک پہ درود ہو وہی جانے ان کے شمار کو رسول و ملک پہ درود ہو وہی جانے ان کے شمار کو مگر ایک ایسا دکھا تو دو مگر ایک ایسا دکھا تو دو جو شفیع روزے شمار ہے جو شفیع روزے شمار ہے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تیری تجلی دل نشی آقا وہ تیری تجلی دل نشی کہ جھلک رہے ہیں فلک زمین تیرے صدقے میرے مہے مبین تیرے صدقے میرے مہے مبین میری رات کیوں ابھی تار ہے میری رات کیوں ابھی تار ہے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ رضا کے نیزے کی مار ہے وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے کسے چارہ جوئی کوار ہے
چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے، ہاں کہ یہ وار وار سے پیار ہے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا بات ہے، یہ جو کلام پڑھا گیا اسد بھائی، یہ بھی ایک طرح سے اعلیٰ حضرت نے اس کے کئی ابتدائی شعر جو ہیں وہ استعارات استعمال کیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، گل کے لیے، تو کبھی فرمایا یہ سمن، یہ سوسن و یاسمن، الگ الگ پھولوں کے نام سے سرکار کو تشبیہ دیتے رہے کہ یہ، پھر ان کو سب کو حضور کا دیوانہ کہتے رہے، پھر حضور کو باغ کہتے رہے، باغ سے سرکار کے خاندان کو مراد لیتے رہے، یعنی ایک طرح سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی، آپ کی ذات، آپ کی سیرت ہی ہر وقت اعلیٰ حضرت کے پیش نظر رہا کرتی۔ آج کلام کی ہم بات کر رہے ہیں جی، تو ابھی جو آپ نے ایک ہزار اور ہزار کا جو استعمال بتایا، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کے اشعار میں بہت جگہ پر اس طرح کا استعمال ہمیں ملتا ہے کہ لفظ ایک ہی ہے اور اس کا معنی الگ الگ لیا گیا۔ اچھا، ایک اس کا عکس بھی ہوتا ہے کہ معنی ایک ہوں لیکن اس کے لیے الفاظ مختلف استعمال کیے جائیں، اور یہ جو خاص اصطلاح اس کو صنعت تجنیس کہتے ہیں، اس کے بھی دو قسمیں، کامل اور ایک تنقیص۔ میں دونوں کی مثالیں پیش کرتا ہوں، اعلیٰ حضرت کے کلام میں ہے، اور یہ کتنی خوبصورت چیز ہے کہ جو اردو شعراء کے کلام میں پائی تو جاتی ہے لیکن بہت کم نظر آتی ہے، اور نعتیہ اگر کلام کی بات کریں تو بہت مشکل سے نظر آتی ہے، لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کئی کلام ایسے ہیں کہ جس میں یہ صنعت تجنیس جو ہے آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ استعمال فرمائی۔ پہلی قسم جو ادیب بیان کرتے ہیں، شعراء بیان کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ لفظ ایک ہی ہو لیکن معنی اس کے مختلف ہو، جیسے کہ ہزار اور ہزار کا آپ نے بتایا۔ اسی طرح امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لفظ پھول کو اپنے ایک کلام میں مختلف معنی کے اندر استعمال فرمایا۔ سرتاب بقدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زقن پھول، بدن پھول۔ تو اس میں لفظ پھول کہیں تو خوبصورتی کے لیے استعمال فرمایا، کہیں پر لفظ پھول جو ہے وہ پھول کے حقیقی معنی میں استعمال فرمایا، اور ایک مقام پر لفظ پھول کو ہلکا پن کے لیے استعمال فرمایا۔ تو ایک ہی لفظ ہے، لفظ پھول ہے، لیکن اس کو مختلف معنی کے اندر امام اہل سنت نے استعمال فرمایا۔ حسنین کے معنی میں بھی، حسنین کو بھی کہا گیا ہے نا پھول، جی، ان کے لیے بھی کہا گیا، ان کے لیے بھی استعمال کیا کہ تو اس پورے کیا بات رضا، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول۔ تو اس میں ایک حدیث پاک کی طرف اشارہ بھی ہے۔ تو یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کا ایک بڑا ہی کمال ہے، اور اسی طرح سے اسی جو صفت تجنیس ہے اس کی ایک اور قسم ہے جس کو تنقیص کہا جاتا ہے۔ اس میں کیا ہے کہ حروف تو مختلف ہو، حروف ایک ہوں لیکن ان کے جو اعراب ہیں وہ مختلف ہوں، جیسا کہ جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی۔ تو اب اس میں حروف ایک ہی ہیں، ان میں بھی الف اور نون ہے اور ان میں بھی الف اور نون ہے، لیکن دونوں کو پڑھنے کا انداز مختلف ہے۔ تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس صفت کو بھی بڑے کمال اور خوبی کے ساتھ استعمال فرمایا۔ اچھا، اسی کے علاوہ اور بھی بن کا استعمال بہت جگہوں پر آپ نے فرمایا۔ اسی طرح عالم اور عالم کا لفظ جو ہے یہ مختلف مقامات پر استعمال کیا گیا، اور شعراء کے کلام میں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو ختم ہو چکی تھی، اور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جیسا کہ ہم مجدد کہتے ہیں، تو وہ ایک شعبے میں مجدد نہیں بلکہ بہت سارے شعبوں میں آپ کے تجدیدی کام نظر آتے ہیں۔ اور فن شاعری کی آج بات ہے تو اس میں بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کئی ایسی چیزیں ہیں جو شعراء نے ترک کر دی تھی، جی، ان کو استعمال فرمایا اور ان کی تجدید فرمائی۔ انشاءاللہ وہ میں پھر آپ کی طبیعت کچھ صحیح نہیں لگ رہی، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، اپنا خیال رکھے گا۔ سردی کے دن بھی ہیں باب المدینہ میں بھی، اور دنیا کے اکثر حصے میں غالباً اس وقت سردی کی لہر دوڑی ہوئی ہے، لیکن بعض ممالک ایسے ہیں جو گرمی کی طرف، لیکن وہ بعض ہی ہوں گے دنیا میں۔ راشد بھائی کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، سلسلے میں آپ کو بھی مرحبا کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی شاعری
آپ کس حوالے سے بیان فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں چاہ رہا تھا کہ تھوڑا سا فن شاعری کے حوالے سے کچھ چیزیں بیان کروں، پھر انشاءاللہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری کے اوپر بھی انشاءاللہ کلام کریں گے. شاعری کیا چیز ہے؟ شاعری یوں سمجھیے کہ اپنے دل کے جذبات کے اظہار کا نام ہے شاعری. اب اگر اس کو نظم کی صورت میں لکھا جائے تو شاعری ہوتی ہے، اگر اس کو نظم سے ہٹ کر لکھا جائے تو وہ نثر کہلاتی ہے. امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جس طرح شروع میں اسد بھائی نے فرمایا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ باقاعدہ طور پر اشعار لکھا نہیں کرتے تھے، بلکہ خود فرماتے ہیں کہ جب دل میں نبی پاک علیہ السلام کی محبت جوش مارتی ہے، جب دل بے قرار ہو جاتا ہے یاد محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں، تو میں اشعار لکھ لیتا ہوں. اور آپ کی جو شاعری ہے یہ وہبی ہے، یعنی آپ کو یوں سمجھے کہ نزول ہوتا اور ذہن میں اللہ رب العزت کی طرف سے الہام ہوتا تو آپ وہ قلم کے ذریعے وہ اشعار کی صورت وہ الفاظ اختیار کر لیا کرتے تھے. امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ شاعری کے بارے میں آپ بڑی احتیاطیں فرماتے اور اس کی تلقین بھی فرماتے. ایک مقام پر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ شاعری کرنا اور خاص طور پر نعتیہ شاعری کرنا، فرمایا یہ بہت مشکل کام ہے. نعتیہ شاعری کرنا، فرمایا کہ نعت لکھنا یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف و کمالات، آپ کے معجزات اور دیگر آپ کی سیرت کے حوالے سے جو نظم کی صورت میں کلام ہوتا ہے، فرمایا یہ تلوار کی دھار سے بھی تیز یعنی کہ اس طرح چلنے کے برابر ہے، اتنا مشکل ہے. کیونکہ ذرا سی بے توجہ ہوئی تو ایسا نہ ہو کہ نبی پاک علیہ السلام کی شان میں کوئی بے ادبی ہو جائے، اور ایسا نہ ہو کہ بہت زیادہ غلوف ایسا ہو جائے کہ معاذ اللہ اس میں بھی بے ادبی کا پہلو نکل آئے کہ خدا سے ملا دے جی معاذ اللہ. تو یہ ہے. فرمایا حمد بڑی آسان ہے کہ اللہ رب العزت کی اس میں تعریف کرنی ہے تو یہ شان کی حد ہی نہیں، اس کی حد ہی نہیں ہے کوئی. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ گویا کہ سوال گویا کہ زبان حال سے ہم لوگ بھی کرتے ہیں اور کئی لوگ جو کرتے ہیں پوچھتے ہیں کہ شاعری کیسے سیکھیں، شاعری میں کس کو رہنما بنائیں. تو اس طرح شروع میں بھی آپ نے وہ اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھا تھا کہ قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی جی تاکہ رہے احکام یعنی رہے احکام شریعت ملحوظ. تو قرآن سے قرآنی آپ کے اشعار کے اندر بھی قرآنی آیات کریمہ کا، احادیث طیبات کا اور ان کے بہت سارا ذخیرہ موجود ہے یا اشارات موجود ہیں جس کو صنعت تلمیح کہا جاتا ہے کہ جس میں اشارہ کیا جاتا ہے کسی قرآنی آیت کی طرف یا واقعے کی طرف یا اس طرح کی بہت ساری چیزوں کی طرف. انشاءاللہ اس پر ہم کلام کریں گے. تو فن شاعری یوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دور میں یہ یوں سمجھیے کہ بہت عروج پر یہ سلسلہ تھا. اشعار کہے جاتے تھے، بلکہ نبی پاک علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے پہلے بھی اشعار کہے جاتے تھے. عربوں کا تو ایک خاص مشغلہ تھا، اپنے آپ کو فصیح و بلیغ وہ کہا کرتے تھے، اور عربوں کے علاوہ جو افراد تھے ان کو اجمی کہا کرتے تھے. آپ نے بھی پڑھا ہوگا جی سبع مولکات جو آپ نے بھی پڑھی ہوگی، ایک فن ان کے اشعار کی ہے. یہ پہلے زمانہ جاہلیت کے شعراء کا کلام ہے. یہ کعبے کے ساتھ مطلب اس کو لٹکایا ہوا تھا، اتنا اس کے اندر وہ تھا. لیکن جب قرآن کریم نازل ہوا، قرآن پاک کی فصاحت و بلاغت جب ان لوگوں کے سامنے آئی تو یوں سمجھیے کہ ان لوگوں کی اب کوئی مجال نہیں تھا کہ اس کے مقابلے میں کوئی آیت لا سکتے. بلکہ قرآن نے تو کھلا چیلنج دیا تھا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ قرآن یہ کسی انسان کا کلام ہے تو جیسے ایک صورت لے آؤ. بلکہ یہاں تک فرمایا کہ تم ایک چھوٹی سی آیت ہی لے آؤ، لیکن وہ بھی کوئی نہیں لا سکا. تو فن شاعری میں ان کے اشعار تو بہت کہے جاتے تھے، لیکن باقاعدہ طور پر یہ فن جو مرتب کیا گیا وہ خلیل بن احمد 103 سنہ ہجری میں بصرہ کے اندر یہ شخص پیدا ہوا تھا، شاعر تھا. اس نے اس فن شاعری کو، اس کو علم العروض کہا جاتا ہے، اس نے ایجاد کیا اور 170 سنہ ہجری میں اس کا انتقال ہوا. اس نے 15 بحریں ایک مرتب کی تھیں. بہر یہ یوں سمجھیے کہ شعر کا جو وزن مرتب کرنے کے لیے ایک پیمانہ ہوتا ہے اس کو بحر کہا جاتا ہے. تو اس نے 15 بحریں مرتب کی. پھر ابو الحسن اکفش آیا، پھر اسی طرح مولوی یوسف نیشا پوری اور ایک اور کوئی شخص تھا. تو ان 4 افراد نے ایک ایک اور بحر کا اضافہ کیا. تو اس طرح یہ 19 بحریں ہو گئیں. 19 بحروں میں سے 7 جو بحریں وہ مفرد ہیں اور باقی مرکب ہیں 12 بحریں. اب ان بحروں کے مطابق جو یوں سمجھیے کہ کلام کہا جاتا ہے تو اس کو شعر کہا جاتا ہے.
اور اس علم کا نام علم العروض. امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ کسی سے فن سیکھا نہیں ہے. باقاعدہ ایسا نہیں کہ کسی سے فن سیکھا ہو، کوئی آپ کا استاد ہو، بلکہ بڑے بڑے شعراء تو اپنا کلام چیک کرنے کے لیے آپ کے پاس لایا کرتے تھے. ایک یہ بڑے بڑے شعراء کا اس طرح کچھ مثالیں آپ نے پیش کی. آپ کی بات کو تھوڑا سا کنٹینیو کروں گا. ابھی جو بات انہوں نے کہی بحر کی، اور اعلیٰ حضرت نے جو کلام تحریر کیے، ایک بحر ہے اور کلام بڑا مشہور ہے، انشاءاللہ اس کے کچھ اشعار بھی سنیں گے. اس کے بارے میں یہ بات لکھی ہے کہ وہ بحر عربی کلام کے لیے خاص ہو چکی تھی. اچھا. اور اردو کی تاریخ میں اس بحر میں کلام لکھنے کی طرف کوئی متوجہ ہی نہیں ہوتا تھا، گویا کہ ہمت نہیں ہوتی تھی، اور بڑے بڑے شعراء کے دیوان میں اس کی مثال نہیں ملتی تھی. کون سا کلام ہے؟ اعلیٰ حضرت وہ ہیں کہ جنہوں نے نہ صرف اس بحر میں لکھا بلکہ خوب لکھا، اور ایسا لکھا کمال کہ آج جو ہے وہ صدی گزرنے کو ہے، ابھی تک وہ کلام پڑھا جاتا ہے. اور اعلیٰ حضرت کے بعض شعراء نے اس بحر کی طرف توجہ کی اور لکھنے کی کوشش کی، لیکن جیسا اعلیٰ حضرت لکھ کے چلے گئے آج تک ویسا کوئی نہیں لکھ سکا. اور یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک بڑی نمایاں شاعری کی خصوصیت میں اس کلام کو شمار کیا جاتا ہے. بظاہر بڑا سادہ ہے لیکن وہ بڑا ہی شاندار ہے. وہ کلام ہے زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے. غالباً یہ مصنع یا مسانی کو جس طرح کہا جاتا ہے، اس میں 8 مصرے ایک اس میں ہوتے ہیں. جی، اور یہ عرب کے اشعار کے ساتھ ایک طرح سے خاص ہو چکی تھی. اور اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ وہ فن اور وہ بحر ہے جو کہ قریب المرگ تھی، امام اہل سنت نے اس کو زندہ فرمایا. اس کے علاوہ اور کئی بحریں ہیں. اچھا، اتنی اس قدر کمال اور ایسی زبردست شاعری کے بعد بھی عاجزی دیکھیں. ایک جگہ اپنی ربائی میں اپنے لیے کہتے ہیں، کس منہ سے کہوں رش کے انادل ہوں میں، شاعر ہوں فصیح بے مماثل ہوں میں، حقا کوئی صنعت نہیں آتی مجھ کو، ہاں یہ کہ نقصان میں کامل ہوں میں. یعنی ناقص ہونے میں پورا ہوں، باقی مجھے کچھ نہیں آتا. ایک اور جگہ کہتے ہیں، مشہور جہاں دانی و عالی میں ہے، کیا شبہ رضا کی بے مثالی میں ہے. یہ اپنے لیے گویا ایک طنزیہ انداز ہے. کیا شبہ رضا کی بے مثالی میں ہے، ہر شخص کو ایک وصف میں ہوتا ہے کمال، ہر شخص کو ایک وصف میں ہوتا ہے کمال، بندے کو کمال بے کمالی میں ہے. میں کچھ بھی نہیں ہوں، اس قدر عاجزی. حالانکہ جب لکھنے آتے ہیں تو دریا بہا دیتے ہیں. مدنی پھولوں کا سلسلہ جاری ہے، کچھ کالز لیتے ہیں ہمارے ناظرین سے، کچھ باتیں کرتے ہیں. جی، میں منی منی حضرت عالیہ بابا مدینہ کراچی سے بول رہی ہوں. اشاق بھائی میڈیا سے عرض ہے کہ ہمارے امی ابو ہمیں 10 بجے سلا دیتے ہیں، تو مجھے آپ سے یہ بولنا تھا کہ آپ سلسلہ فیضان اعلیٰ حضرت 10 بجے تک ختم کر دیا کریں. اچھا، ختم کر دیا کریں تو شروع کب کریں پھر؟ 10 بجے تو ہم ابھی سٹارٹنگ میں ہوتا ہے، پہلے دوسرے گیئر میں. ہر کوئی اپنے حساب سے سوچ رہا تھا. آپ ریپیٹ میں دیکھ لیا کریں. میں یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید سفارش کر رہے ہیں کہ تھوڑا سفارش کر دیں، زیادہ دیر مراد یہی ہوگی شاید کہ جلدی شروع بھی کیا کریں پھر. بالکل ہمارا جو مدنی چینل کی جو نشریات ہیں وہ تو مغرب کے بعد سے جاری ہوتی ہیں، اور پھر ظاہر ذوق نعت کم و بیش 12 بج جاتے ہیں. تو آپ دن میں جو وقت ہوتا ہے دوپہر میں، اس میں دیکھ لیا کریں. آپ کا مشورہ ویسے مجلس نے سن لیا ہے، دیکھ لیں گے اس کو بھی غور کریں. مدنی منوں کو صبح اسکول بھی جانا ہوتا ہے، ان کو ویسے جلدی سونا بھی چاہیے. لیکن یہ کہ اعلیٰ حضرت کے فیضان کو بھی نہیں چھوڑنا، دن میں آپ دیکھ لیا کریں. اگلی کال دیجیے. میں سعید احمد بات کر رہا ہوں سعودی عربیہ سے. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، کتنا اچھا، کتنا پیارا، کتنا میٹھا یہ سلسلہ ہے فیضان اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ. خدا کی رحمتیں ہو سید احمد رضا خاں پر، خدا کی رحمتیں ہو سید احمد رضا خاں پر، جنہوں نے جامع عشق مصطفیٰ ہم سب کو پلائی ہے. اللہ تبارک و تعالی مدنی چینل کو شاد و آباد رکھے. آمین آمین. بہت شکریہ. اگلی کال. سلسلہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، میں بہت پسند کرتا ہوں. یہ آپ کے سلسلے سارے دیکھتا ہوں، ماشاءاللہ بہت پیارے سلسلے ہیں جی، اور اسی طرح انشاءاللہ دیکھتا رہوں گا. بہت شکریہ، جزاک اللہ حوصلہ افزائی کے لیے. اگلی کال. میرا نام محمد طیب پتاری ہے، میں صدر آباد فیصل آباد سے عرض کر رہا ہوں. سلسلہ فیضان اعلیٰ حضرت بہت بہت اچھا ہے. اللہ عز و جل اشفاق بھائی کو شاد و آباد رکھے.
आमीन, बहुत शुक्रिया। अगली कॉल। मेरा नाम मोहम्मद हसन रजा तारी है। मैं सरदाराबाद फैसलाबाद से अर्ज कर रहा हूँ। सिलसिला फैज़ान आला हजरत बहुत बहुत अच्छा है। हमें आला हजरत के हवाले से बहुत इल्म दीन सीखने को मिलता है। अशफाक भाई, आपसे मदनी इंतजा है कि इस सिलसिले में मुख्तसर है सा मदनी गुलदस्ता जो पिछली मरतबा फैज़ान आला हजरत सिलसिले में ज़ोक़े नाद हुआ था, अगर दिखा दिया करें तो बहुत करम नवाजी होगी। और अशफाक भाई, आपसे निहायत आर्जी और इंतसारी के साथ अर्ज है कि ये नाज सुना दे। अहमद रजा खां, अहमद रजा खां। माशाअल्लाह, पिछले साल का ज़ौक़े नाद आपने देखना है, पहले इस बार का तो देख लें। उसके लिए हमारे पास यकीन कीजिए वक्त की बहुत कमी है, हम बहुत तेज़ी से चल रहे होते हैं। हमारा मौजू अभी शुरू ही हुआ है और वक्त जो है वो अपना आखिरी सिरा दिखा रहा है। सिलसिला है फैज़ान आला हज़रत। आप कॉल्स रिकॉर्ड करवाते रहिए, मुझे बताया जा रहा है कॉल्स आ रही हैं। हम इंशाअल्लाह कुछ देर बाद मज़ीद कॉल्स भी लेंगे, ज़ौक़े नाद के दौरान भी कॉल्स ली जाती हैं। आप हमारे साथ रहिए। निगरानी शुरा की आमद भी हो चुकी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं हुजूर, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल, दामन मुस्तफ़ा हाथों में सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आपको सिलसिले में खुशामदीद कहते हैं। बाबुल मदीना अहमद पर भी मरहबा कहते हैं। बाबुल मदीना आप तशरीफ ला चुके हैं, मेरे ख्याल से इसके बाद बाबुल मदीना आने के बाद ये पहला ही कोई सिलसिला है। कैसा रहा आपका सफ़र? मरने के बाद पता चलेगा, अल्लाह ने चाहा तो। दुआ करे अल्लाह कबूल फरमा ले। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपके सफ़र को मकबूल करे और जो आपने कोशिशें की हैं इनको और चार चांद लगाए। आज हम मदनी फूल ले रहे हैं आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह की शायरी के हवाले से। आला हज़रत अलैहि रहमा का कलाम हमारा हुस्न ज़न है कि अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में मकबूल है, कि अल्लाह के वली के कलम से है। आपको आला हज़रत का कौन सा कलाम ज़्यादा पसंद है? इंतखाब कैसे होगा? वाह, एक गुलशन में ले जाकर आप पूछोगे कौन सा फूल पसंद है, हर फूल अच्छा, हर खुशबू उसकी अच्छी। तो आला हज़रत, मसला ये ना कि आला हज़रत के कलाम में अल्लाह ताला की तारीफ़ है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ़ है, अच्छा कुरान की आयात की वजाहत है, हदीसों की वजाहत है, फिर साहबा कराम अलैहिम रिदवान की तारीफ़ है, अहले बैत की तारीफ़ है, इनके फ़ज़ाइल, इनके कमालात का बयान है, औलिया कराम के फ़ज़ाइल और कमालात का बयान है, तो शरीयत का बयान है, तो तरीक़त का बयान है, तो आजिज़ी भी है, तो इनकिसारी भी है, तो तहदीस नेमत भी है, इस्लाह उम्मत भी है, तो दर्द उम्मत भी है। बिल्कुल। तो गुनाहों का एहसास भी दिला रहे हैं, तो अल्लाह की रहमत पर भी उभार रहे हैं, तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शफाअत का रास्ता भी बता रहे हैं। तो अब इस गुलशन में आदमी आकर क्या कहेगा कि सब अच्छा ही अच्छा है। सुभान अल्लाह। जो आप अकेले में बहुत गुनगुनाते हो, चले ये बता दीजिए जी। कभी अकेले में बंदा बैठा होता है तो कोई ऐसा कलाम होता है ना, अक्सर वो गुनगुनाता होता है, कोई चंद हो सकता है ऐसे हो? हाँ, थोड़ी आवाज़ ऊपर कर दे। दोबारा कर रहा हूँ कि चले ये तो माशाल्लाह आपने वजाहत फरमाई, लेकिन आगे से इसकी आवाज़ ऊंची कर दें। अच्छा, अब आ रही है आवाज़? नहीं, आपको यहाँ हमारे जो स्पीकर लगाए ना, अच्छा, उनको मैं अर्ज कर रहा हूँ, वो आवाज़ थोड़ी ऊंची हो जाएगी तो आएगी। जी, बस सही है। मैं ये अर्ज कर रहा था कि माशाल्लाह आपने वजाहत फरमाई, लेकिन बाज़ों का ऐसा होता है ना, बाज़ कलाम होते हैं, बंदा अकेला है, बैठा है, तो बहुत गुनगुना रहा होता है, ऐसे भी तो कुछ कलाम होते हैं। असल में ये भी मुनसिर है असद मदनी अपने कैफियत पर, कभी आप पर किस चीज़ का गलबा, कभी किस चीज़ का गलबा। तो जैसे जैसे आपके ऊपर जो आप जो आपकी कैफियत होगी उसी के मुताबिक डेफिनेटली कि आप वो कलाम अगर याद रहा तो आप गुनगुनाएंगे या उस कलाम को दोहराएंगे। तो अब वो जैसी कैफियत होती है वैसा ही कलाम याद आता है। अलबत्ता ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि ये जो सफ़र था इसमें एक शेर वो जहन में गूंजता था, बार बार गूंज रहा है। अब भी कई दफ़ा मैंने गौर किया है जी कि वो शेर बार बार मेरे जहन में आता है। वो शेर मैं बयान कर देता हूँ कि चांद शक हो पैर बोलें जानवर सजदा करें, वाह,
بارک اللہ مر جائے عالم یہی سرکار ہے. تو یہ شعر کئی مرتبہ میں غور کر رہا ہوں کہ گم کر کبھی کبھی بس یہ ذہن میں یہ شعر بار بار گنگنانے کا پچھلے دنوں سے تھوڑا اور آواز کریں گنگنا کے یہ ذہن یہ بن رہا ہے کہ یہ مطلب آ رہا ہے بار بار. گنگناتے رہتے ہیں تو کس طرح گنگناتے ہیں؟ چاند شک ہو پیر بولے جانور سجدہ کریں. چاند شک ہو پیر بولے جانور سجدہ کریں. بارک اللہ مر جائے عالم یہی سرکار ہے. اس شعر میں کیا ہے یہ بھی اگر وضاحت کچھ آپ فرمائیں, کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ایک تو مقام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اتنا واضح اس میں بیان ہے کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ آپ کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے. تو یہ جو شکل چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا جو معجزہ تھا اس میں اس معجزے کا بھی بیان ہے. اور پھر یہ کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیر حاضر ہوتے تھے, پیر کلام کرتے تھے, بلکہ درخت آپ کے فرمان پر زمین چیرتے ہوئے آپ کے قدموں میں حاضر ہو جاتے تھے. کیا بات. اور آپ کا حکم پا کر دوبارہ اپنے مقام پر چلے جایا کرتے تھے. اور جانوروں کا جو ایک معاملہ ہے وہ بھی معجزہ ہی ایک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کئی ایسے جانوروں کے بھی واقعات ہیں. تو بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے, یعنی کہ انسان تو انسان, آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین ہے, انسان تو انسان, درخت مطلب جانور, پیر, یہ جو ہے نا کنکر شجر, یہ سب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرتے ہیں. بے شک رجوع کرتے ہیں. مر جائے. اچھا یہ عرض کر دو کہ یہ جیسے میں ابھی پچھلے دنوں یورپ میں تھا تو یہ شعر میں مجھے ایک بڑا ہی اہم اور ذمہ دار اسلامی بھائی ہیں, اور بہت ہی مطلب نگران ہیں, ذمہ دار ہیں. انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا اشفاق بھائی کہ مرجع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مرجع عالم یہ سرکار ہے. تو میں نے پھر الحمدللہ ان کو وضاحت کی تھی. تو یہ ایک وضاحت عرض کرتا چلوں کہ اشعار کے جو وہ ہے نا لفظ ہوتے ہیں جو ہم جیسے مرجع عالم, تو کئیوں کا عالم کا نہیں پتا ہوتا ہوگا, یہی سرکار ہے. مطلب شعر کو سمجھنا بالکل جب تک کہ اس لفظ کے معنی بیان نہ کیے جائے نا, اس وقت تک غالباً گھروں میں بیٹھی جیسے کہ کئی ہمارے مطلب کہ عاشقان رسول ہوتے ہیں کہ جن کی اردو ہوتی نہیں ہے, یعنی ان کی اردو اتنی کمزور, اتنی ناقص ہوتی ہے کہ بیان سے باہر ہے. بالکل. تو ان کو ہماری یہ عموماً اس طرح کا, بلکہ ہماری وضاحت بھی جو ہے نا یہ تسہیل مانگتی ہے. ہماری تسہیل کو بھی تسہیل کی ضرورت ہوتی ہے. صحیح فرما رہے ہیں. کیونکہ ہم ایک وہ ماحول میں نا ڈھلے ہوئے ہیں, اور اس ماحول میں کسی حد تک ڈھلے ہوئے ہیں. لیکن اگر ہمارے ساتھ بھی کوئی بہترین عمدہ اردو لغت پر نظر رکھنے والے اگر آ کر بیٹھ جائیں تو شاید ہم کو بھی یہ پریشانی میں مبتلا کر سکتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. تو رجحان بھی نہیں ہے لوگوں کا نا, عموماً اگر دیکھا جائے جی خود سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے, رجحان بھی نہیں ہے, اس کی طرف بھی دھیان ہونا چاہیے کہ مطلب اب کتنا تسہیل کی جائے. ہم کوشش کرتے ہی ہیں, مدنی چینل انتہائی تسہیل کے ساتھ اپنی گفتگو کی کوشش کرتا ہے جہاں بھی ہو, جس بھی سلسلے کی بات کی جائے, لیکن کچھ اسلامی بھائیوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی کوشش کریں. نہیں ویسے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا جو مدنی مذاکرہ جو دیکھنے والے اسلامی بھائی ہیں, یا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے بیانات اشفاق بھی اگر دیکھیں نا, اتنی امیر اہل سنت سہل مطلب اردو آپ بولتے ہیں, اور کہ عام چھوٹا سا ایک بچہ بھی اس کو بہت بآسانی سمجھ لیتا ہے. تو اور تلفظ کی درستگی اگر کرنی ہو, امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے رسائل اور آپ کی خاص طور پر آپ کی جو کتابیں ہیں, الحمدللہ المدینۃ العلمیہ نے بھی اس پر اسی طرز پر کتب شائع ہو رہی ہیں. مگر اس کو بھی تسہیل کی بہت ضرورت ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے اپنے راشد بھائی, حاجی راشد, حاجی نہیں ہوں, اچھا راشد مدنی, تو
عرض یہ ہے کہ مطلب ہم چونکہ ایک ماحول میں ہیں نا اور ایک برسوں گزر گئے، جی جی، لیکن اگر ہم تھوڑا سا باہر نکلے نا ہمیں چند باتیں بھولنی نہیں چاہیے کہ خالی پاکستان کی بات کریں تو پڑھے لکھے کم لوگوں کی تعداد بہت زیادہ، اور بالکل جو پڑھے لکھے نہیں ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب باب الاسلام کی طرف جائیں. یہ صرف میں نے شہر کی بات کی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب وہاں سے نکل کر آپ بلوچستان کی طرف جائیں، پھر نکل کر آپ جائیں KPK کی طرف، پھر آ جائے پنجاب کی طرف کہ جو ایک نارمل اردو بھی نہیں بولتے، ان کی اپنی ایک لینگویج ہے، اور جس کو ٹھیڑ پنجابی جو یہ ہمارے عاشقان رسول کلام کرتے ہوں گے تو بات کرتے ہوں گے ان کی اپنی، تو وہ اب ان تک ہماری یہ عموماً، میں خود اس معاملے میں مبتلا ہوں. میں نے ایسا نہیں کہ میں جو کہہ رہا ہوں تو میرے کو بڑا تسہیل شدہ بیان کرتا ہوں، میں خود مبتلا ہوں، اور بسا اوقات مجھے اپنے ہی بیان میں اپنے ہی لفظوں پر بڑی حیرت ہو رہی ہوتی ہے کہ لیکن وہ نہیں اس پر سچکا پڑتا یا لفظ سامنے نہیں آ رہے ہوتے، بہت سارے اس میں چیزیں ہوتی ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ اگر ہمارے اس سلسلے میں بھی، کیونکہ ماشاءاللہ یہ سلسلہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شاعری بھی بیان کرتا ہے. جی جی. اور دیگر کل پرسوں شاید کی بات ہے کہ میں وہ آپ کے اشاروں والا بھی دیکھ رہا تھا، جو نہیں اور اٹھاتے ہیں اور پھر وہ شعر وہ بتاتے ہیں کہ یہ شعر بیان کریں. تو یہ مقابلہ جو چل رہا تھا آپ کا اشارہ، ہاں تو یہ تھا. اس کے علاوہ اور بھی چند چیزیں تھی. تو اب یہ کہ ایک تو ہے کہ جو ہو رہا ہے نا، جی، گھر بیٹھا شخص اس سے لطف اٹھا رہا ہے، جی جی، مگر سمجھ کیا رہا ہے. دیکھیں لطف لینا ٹھیک ہے، ایک جائز کام سے یا نیک کام سے بندہ لطف بھی اٹھاتا ہے، ثواب کے کام سے بندہ لذت بھی لیتا ہے. جی جی. مگر سمجھنا، اس سے کبھی بھی آپ کو اور مجھے اسپیشلی آپ میں ہیں، ہمارے راشد بھائی بھی ماشاءاللہ بیان فرماتے ہیں، ہمارے اسد مدنی بھی اپنے طور پر بیان فرماتے ہیں، یا جتنے بھی ہمارے مبلغین ہیں ہم سب مدنی چینل پر آتے ہیں. ایک ہے ہماری معلومات سے اور ہمارے اس سلسلے سے یا ہمارے اس فارمیٹ سے جس کو آپ کہیں ہمارے ناظرین لطف اٹھا رہے ہیں، مزہ آ رہا ہے، اور وہ ایسا پتہ ہی نہیں چلا کہ 2 گھنٹے کب نکل گئے. لیکن اگر ان 2 گھنٹوں کے اندر کی کئی باتوں میں سمجھنے والے پہلو کا اگر ہم لیں تو پھر شاید پتہ چلے کہ کتنا ہم سمجھ پائے. تو آپ جیسے ایک مدنی منی کی ابھی آپ کے سامنے کال آئی کہ برائے کرم 10 بجے آپ سلسلہ ختم کر دیا کریں، تو اس کا مطلب ایک تعداد مدنی منوں کی اگر یہ سلسلہ دیکھ رہے تو مدنی منوں کو یا مدنی منیوں کو سمجھنے میں کتنی دشواری ہوتی ہوگی. یہ میں بھی ظاہر ہے آپ کو جو عرض کر رہا ہوں تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی بہت آسان کام بتا رہا ہوں میں آپ کو، لیکن ہم اس پوائنٹ آف ویو کو سامنے رکھیں گے. پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ بہت بڑی تعداد انگریزی بولنے اور سمجھنے والوں کی ہمیں دیکھتی سنتی ہے. اچھا بنگلہ دیش کے بارے میں پھر آپ کیا فرمائیں گے؟ ان کے لیے الگ سے بنگالی میں پھر کرنا پڑے گا. نہیں تو وہ اردو سمجھتے ہیں. اچھا. اب بنگلہ دیش کی ہمارے بنگلہ بھاشی جو اسلامی بھائی ہوتے ہیں ان کی ایک تعداد ہوتی ہے جو اردو سمجھ تو لیتی ہے لیکن بولنے میں بھی اتنی وہ مضبوط نہیں ہوتے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے چونکہ ہمارا مدنی چینل یہ تبلیغ دین کا، نیکی کی دعوت کا ایک وہ سلسلہ ہے. بالکل. تو ہمیں اس میں یقیناً یہ دقت ہے جو میں عرض کر رہا ہوں نا، دقت ہے، اس میں دشواری ہے، اس میں پریشانی بھی ہے، اور اس میں تھوڑا سلو ہے. آپ بات ہے نا، تھوڑا سا سلو ہے، لیکن سمجھنا یہ بہت ضروری ہے. اور اردو اتنی کمزور ہو چکی ہے، اتنی میں ناپید بولوں گا تو بھی ایک مشکل ہے، اور وہ ضرور نہیں ہے کہ ایسا ہی ہو. تو پھر اتنے آپ کی بات اپنی جگہ پر ہے، بالکل ویلڈ بات ہے، سمجھ میں آنا یہ بہت دشوار ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کی رحمت سے مدنی چینل کے ان سلسلوں کا فیڈ بیک بہت اچھا ہے. ذوق نعت کے حوالے سے آپ نے خود بھی فرمایا، سمجھ نہیں آ رہا پھر بھی اس کو اتنا لوگ پسند کر رہے ہیں، شاعری کو پسند کرتے ہیں، اعلیٰ ہر کلام کو پسند کرتے ہیں. یہ ایک تھوڑی سی لاجیکل بات آپ کو عرض کرنے کی کوشش کروں گا. میرا وقت چونکہ بہت مختصر ہے اور آپ کے سلسلوں میں مراحل بہت ہیں، جس کو آپ سیگمنٹ کہتے ہیں، مراحل بہت ہیں، اور ان مرحلوں کو بھی آپ نے پورا کرنا ہوتا ہے اپنے وقت کے اندر. جی. تو میں نے انشاءاللہ نیت کی ہے کہ روزانہ 9:45 بجے کے آس پاس انشاءاللہ حاضری دوں گا چند منٹوں کے لیے، تاکہ میں بھی فیضان اعلیٰ حضرت بزرگوں کا فیضان
مرحبا. اللہ مجھے اچھی نیتیں بھی نصیب فرمائے کہ میں لینے میں بھی کامیاب ہو جاؤں. بہت بہت مرحبا. اب عرض یہ ہے کہ ہم جو کامیابی دیکھتے ہیں نا، ہم نے وہ کامیابی دیکھی. دیکھنا ہے کہ اس سے زیادہ کامیابی ہو سکتی تھی. جی بات سمجھ رہے ہیں آپ جی اشفاق بھائی؟ بالکل. یعنی ایک کاروباری آدمی کے سامنے آپ رکھیں گے مجھے اتنا نفع ہوا، تو سیٹ بولے گا کہ یار اس سے زیادہ نفع ہو سکتا تھا اگر ہم یہ پالیسی اختیار کرتے، ہم یہ اسٹریٹجی اختیار کرتے، ہم یہ کرتے، ہم یہ کرتے، ہم یہ کرتے، تو اتنا نفع ہو سکتا تھا. صحیح. نفع کا انکار نہیں ہے، لیکن ہم کیا یہ تصور کرتے کہ ہم اس طرح چل رہے ہیں تو آج یہ نفع ہے. اگر ہم اس طرح چلتے تو نفع کتنا ہوتا. صحیح فرما. ہم یہ بھی تو غور کریں نا. تو دونوں چیزوں کو سامنے رکھیں. نفع کم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت رحمت ہے، لیکن چونکہ ہمارے بیرون ملک سفر بھی ہوتے ہیں، اور اگر میں کہوں کہ اس سفر جیسے یہ سفر کر کر آیا ہوں، تو اگر میں کہوں کہ میں ہزاروں اسلامی بھائیوں سے مل کر آیا ہوں، مصافحہ جس کو آپ بولتے ہیں، جی جی مل کر آیا ہوں، اور ان میں سینکڑوں سے بات چیت کر کر آیا ہوں، اور کئی مشورے لے کر آیا ہوں، ظاہر ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے اجتماعات تھے، ملاقات کرتے بھی تھے ہم، اور اس کے علاوہ بھی ملاقات کا سلسلہ ہمارا مطلب کہ جاری رہتا تھا. تو یوں عرض کرنے کا مقصد یہ کہ چونکہ ہم ایک انٹرنیشنل بین الاقوامی سطح پر مدنی کام کر رہے ہیں، اور اعلیٰ حضرت اور ہمارے دیگر بزرگوں کے ان کلاموں کو پڑھنا، سمجھنا اور سمجھانا، اور اس کا مطلب کہ پورا منتہا نکالنا، ایک وہ عطر نکالنا، یہ ایک کام ہے. تو اللہ ہمارے لیے آسانیاں فرمائے، اور ہم جو کچھ کرنے میں کامیاب ہو جاتے اللہ ہمیں ثواب سے محروم نہ کرے. آمین. لیکن بہرحال یہ بات ماننے کی ہے کہ اعلیٰ حضرت کا کلام ہو اور عاشقان رسول سن رہے ہوں، سمجھ آئے کہ نہ آئے، جھومنے کو دل چاہتا ہے. جب پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اعلیٰ حضرت کا کلام ہے، عاشقان رسول کے اندر ایک بجلی سی بن جاتی ہے کہ دیکھیں جھومتے رہو. ابھی جو آپ جس بات کو بیان کر رہے ہیں نا، یہ بیان آسان لفظوں میں امیر سنت نے بیان کی تھی. اعلیٰ حضرت کا کلام نیا نہیں ہے. صحیح. لیکن اس تصور کو سمجھانے کے لیے عوامی لینگویج استعمال کی، عوامی زبان امیر علیہ سنت نے. جب عوامی زبان میں آپ نے یہ تصور سمجھایا تو آج آپ اور میں وہ تصور کو پا کر اس پر عمل کرنے والے پر خوش ہو رہے ہیں نا. بالکل. اگر اس کو بھی مشکل کر دیا جاتا تو آپ کے اس بیان میں بھی امیر سنت کی تسہیل اور آسانی، اور اس کو کیوں جھومیں، کیوں کریں، اعلیٰ حضرت کیوں، یہ کیوں، وہ کیوں، یہ سب امیر سنت نے برسوں تک اپنے انتہائی آسان اندازوں میں سمجھانے کی کوشش کی ہے. بالکل بالکل. تبھی تو آج ہم اس کو دہرا رہے ہیں. بالکل، نو ڈاؤٹ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. فن شاعری کے حوالے سے مدنی پھولوں کا سلسلہ میں ہمارا اعلیٰ جاری ہے. حضرت کی فن شاعری کے حوالے سے جو عرض کرنا چاہ رہا تھا، بات وہ تسہیل کی طرف چلی گئی. جی. میں فن شاعری کی طرف کے حوالے سے جو عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ آج کی کیونکہ وہ تو بڑی تفصیل ہے. بالکل. لیکن اعلیٰ حضرت کا شاعری میں جو اللہ کی رحمت و توحید کا بیان ہے نا، وہ اپنی مثال آپ ہے. یعنی اعلیٰ حضرت نے توحید کو اور اللہ کی رحمت کو اتنی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا. جیسے وہ اعلیٰ حضرت کا ایک مقطع ہے، کیوں رضا کرتے ہو ہنستے اٹھو. جی. کیوں رضا کرتے ہو ہنستے اٹھو، جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے. لیکن اس سے پہلے بڑا خوف. اچھا، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ہم پڑھتے ہیں تو آپ نے خوف خدا کے غلبے پر بڑا زور دیا ہے. اعلیٰ امام علیہ سنت نے راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افغار ہے کیا ہونا ہے، اس پورے کلام میں جس پریشانی اور دشواریوں کا ذکر کیا ہے، تو اس پوری دشواری اور پریشانیوں کا ذکر کرنے کے بعد اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کے بندوں کو مایوسی سے نکال رہے ہیں کہ اداس مایوس نہ ہو، عمل کی طرف بڑھیں، اللہ کی عبادت کی طرف بڑھیں، اللہ کو راضی کریں. کہ کیوں رضا کرتے ہو ہنستے اٹھو، جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے. تو ایک تو اللہ کی رحمت کی طرف ابھارنے والے اشعار، اور دوسری طرف توحید، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہما تن کرم بنایا. ارے یہ کلام میں توحید کا، اللہ کی وحدانیت کا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ذکر، اور سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کمال درجے کی نعت، کمال درجے کی نعت، کہ مطلب وہ
راستہ وہ جیسے کہ نا وہ تقسیم عطائیں کہاں سے ہو رہی ہیں اور تقسیم کہاں سے ہو رہا ہے، عطائیں کہاں سے ہو رہی ہیں، تقسیم کہاں سے ہو رہا ہے. تو اتنا خوبصورت یہ کلام. پھر اس طرح اور بہت سارے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کلام ہیں جس میں خاص طور پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے توحید پر بیان کیا ہے، اللہ کی وحدانیت پر بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت پر بیان کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطاؤں پر بیان کیا ہے، اور اللہ کے بندوں کو دربار الہی کی معرفت اور اللہ کی معرفت کا راستہ بتایا ہے. اللہ تبارک و تعالی معرفت کا راستہ اعلیٰ حضرت نے، اور اس راستے تک، اس منزل تک پہنچنے کے لیے ایک عشق رسول کا بھی راستہ بتایا. عشق رسول اس راستے پر چلو گے تو تمہیں توحید کی منزل پر انشاءاللہ کامیابی سے پہنچنا نصیب ہو. وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مقام نہیں. تو یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عشق الہی کو، محبت الہی کو اور معرفت الہی کو سمجھنے کے لیے اعلیٰ حضرت کی شاعری کو پڑھنے میں بڑا لطف آتا ہے. بالکل، بہت شکریہ حضرت، جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ کل ہمارا موضوع ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ارشادات. کچھ قیمتی مدنی پھولوں کے ساتھ ہم بھی حاضر ہوں گے، آپ سے بھی انشاءاللہ مدنی پھول لیں گے. ارشادات عالیہ جو کہ بظاہر یوں قرآن و حدیث کا بیان نہیں لگتا، لیکن حقیقتاً وہ انہی سے لیے گئے عطر ہوتے ہیں، وہ موتی ہوتے ہیں. اعلیٰ حضرت کے مبارک زبان سے نکلنے والے وہ نصیحت کے مدنی پھول جو رہتی دنیا کے لیے، امت کے لیے بہت اہم ہیں. انشاءاللہ اس پر مدنی پھول ہم لیں گے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ ہم نے 25 سفر کا ذہن بنایا ہے جی کہ 25 سفر کو بھی انشاءاللہ ہم مدنی مکالمہ کریں گے اس سے اعلیٰ حضرت پر. اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ کل مغرب کے بعد میرے پیارے امیر سنت کی امی جان ام عطار رحمہ اللہ تعالی کل 17 سفر المظفر ہے جی، تو ان کا یوم عرس ہے انشاءاللہ. تو میں مدنی چینل کے تمام ناظرین سے، دعوت اسلامی کے تمام عاشقان رسول سے، امیر سنت سے تمام وابستگان سے میں عرض کروں گا کہ کل مغرب کے بعد میرے پیارے امیر سنت کی پیاری پیاری امی جان ام عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہا کا عرس منائیں. اس کے لیے گھر میں نیاز کریں اور سب مل کر فاتحہ کریں. دعوت اسلامی کے جو مدارس المدینہ ہیں، جامعۃ المدینہ ہیں، مختلف شعبہ جات ہیں، ہر جگہ پر کچھ ایصال ثواب کی ترکیب ہو کہ ہم مطلب کہ ان کا اس طرح شکریہ بھی ادا کرنا بھائی ایک ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. تو کل مغرب کے بعد پاکستان میں اور اس طرح جو بھی ممالک ہیں، تو آج کئی جگہوں پر 17 سفر ہے، بالکل ہوگی میرا گمان ہے. تو انشاءاللہ بالکل یہ بھی میں عرض کر دوں. امیر علیہ سنت کے احسانات ہم پر بہت ہیں، اور اس کے حوالے سے انشاءاللہ یہ بھی ایک سلسلہ ہوگا. ہم ایصال ثواب بھی کریں گے اور سلسلے میں بھی انشاءاللہ ان کے لیے کوشش کریں گے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ فیضان اعلیٰ حضرت. آج آپ نے نگران شورا سے بڑے اہم مدنی پھول بھی سنے. دیکھیں کس طریقے سے مدنی چینل کے بڑے عوام کے لیے، امت کے لیے، عاشقان رسول کے لیے سوچتے ہیں کہ کس طرح ان کو آسان سے آسان کر کے مواد پیش کیا جائے، آسان باتیں کی جائیں، تاکہ یہ الفت و محبت کا یہ درس اس طرح سنے کہ جو سنے وہ سمجھے بھی، اور اس پر عمل کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے. یہ ہے امت کی خیر خواہی، یہ ہے امت سے محبت. یہ دیکھیں آپ دعوت اسلامی کے جو اہم ذمہ دار ہیں، نگران شورا ہیں، وہ کس انداز سے بیان کر رہے تھے. یہ حقیقتاً واقعی یہ درد تھا جو نکل رہا تھا. اور یہ عموماً مدنی مشوروں کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن جب براہ راست سلسلے میں اس طرح کی باتیں ہوں تو سمجھنا چاہیے کہ دل کی آواز ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کا ٹاپک ہو، اس طرح کی باتیں مبلغین کریں تو اس طرح کریں کہ مدنی چینل دیکھنے والا ویور اسے بخوبی سمجھے اور اس پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے. ماشاءاللہ آپ کی ان باتوں کا بے حد شکریہ. فن شاعری کے حوالے سے آج ہم نے مختلف مدنی پھول لیے. کچھ اختتامی مدنی پھول راشد بھائی ہم آپ سے لیں گے. آج وقت کچھ اس طرح گزرا کہ باتیں بہت کم ہو سکی ہیں، پھر ہم چلیں گے ذوق نعت مرحلے کی طرف. 2 باتیں عرض کروں گا. ایک تو امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شاعری کے اندر بہت ساری صنعات کا جو استعمال کیا. ایک صنعت اقتباس ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شاعر اپنے کلام میں کسی قرآنی آیت کے جز کو جز بنائے
یا دیگر اس طرح کی احادیث کریمہ کو جز بنائے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری میں کثیر اشعار اس طرح کے ملتے ہیں, مثلا ورفعنا لک ذکرک ہے سایہ تجھ پر, بول بالا ہے تیرا, ذکر ہے اونچا تیرا. اسی طرح امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر عرض کرتا ہوں فن شاعری کے حوالے سے, بہت طویل کلام ہے, ایک شعر پر اکتفا کرتا ہوں, اس سے اندازہ لگائیے کہ اعلیٰ حضرت کی شاعری کا مقام کیا ہے. ایک شعر ہے اعلیٰ حضرت کا, حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, واہ, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. کیا بات. اس شعر میں غور کریں, پہلے مصرے کے اندر, مصرا کہتے ہیں شعر کا جو پہلی لائن ہوتی ہے اسے مصرا بولتے ہیں, جی جی, اور پورے کو شعر. پہلے مصرے کے اندر 5 چیزیں بیان کی گئی ہیں. کون کون سی؟ حسن یوسف پہ کٹنگ, کٹنا, مصر, انگشت, اور میرے خیال سے 6 چیزیں, 5 چیزیں غالباً ہیں, 6. حسن یوسف, کٹی, مصر, انگشت اور زنا. زنا, انگشت یعنی انگلی, اور زنا یعنی عورتیں, اس میں بھی ایک الگ موضوع ہے. ہاں, یہ عورتوں کی طرف اشارہ کیا کہ مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کو جب عورتوں نے دیکھا تو بے ساختہ انگلیاں کٹ گئی ان کی. اور پھر اگلے مصرے میں کیا فرماتے ہیں, یہی 6 چیزیں, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. ادھر ہے نام, ادھر ہے یعنی کہ دیکھ کر انگلیاں کٹنا, اور ادھر ہے نام پر حسن اور ادھر نام, ٹھیک. اور دوسرے نمبر پر مصر ہے, یہاں پر ہے عرب, ادھر ہے عورتیں جو کہ ناقصات العقل جن کو کہا گیا, اور یہاں پر ہے مرد, اور وہ بھی جوان, نوجوانان عرب. اور وہاں پر کٹنا یعنی بے ساختگی میں یہ کام ہوا. ادھر عورتیں مصر کی ہیں اور عورتیں مصر کی, عرب کے مرد ہیں, نوجوان ہیں, اور وہاں کٹنا ہے بے ساختگی میں, لیکن یہاں کٹنگ, اور یہاں پر ہے کٹانا, یعنی آپ کے نام پر اپنے سر کٹانے کے لیے تیار. اچھا, یہ بھی کٹائے ہیں نہیں ہے, کٹاتے ہیں, یعنی یہ جاری ہے سلسلہ, جاری ہے سرکار کے نام پہ اپنی جانیں پیش کرنے کا سلسلہ جاری ہے. یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں, سبحان اللہ. مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں, تیرے نام پر سب کو وارا کروں. اور اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں, کروں تیرے نام پہ جاں فدا, نب سے ایک جاں دو جہاں فدا, جو 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. اعلیٰ حضرت اتنے کمال والے, اتنی کچھ اللہ رب العزت نے ان کو عطا کیا, لیکن آخر میں یوں سمجھے کہ ہر بندہ, ہر انسان, ہر عاشق, ہر بڑے سے بڑا عالم, ہر محدث, مفکر کہنے پر مجبور ہوتا ہے جو کہ اعلیٰ حضرت نے کہا, لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. سبحان اللہ. کریم سے ہم دعا کرتے ہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا صدقہ اللہ ہماری گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اللہ ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرمائے. بڑے بڑوں نے کہا ملک سخن کی شاہی, تم کو رضا مسلم, جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. ہماری اوقات نہیں ہے کہ اس موضوع پر ہم بات کریں یا بیان کریں, بہت گہری باتیں ہیں, جو جتنا اس کو سمجھتا ہے فن شاعری کو وہی جانتا ہے اعلیٰ حضرت کیسے شاعر تھے. لیکن ہم عامیوں کو, ہم دیوانوں کو اتنا ہی کافی ہے کہ وہ عاشق رسول تھے, اور جب بھی قلم اٹھایا تو صرف اپنے آقا کے لیے اٹھایا یا ان کے پیاروں کے لیے اٹھایا. کبھی کسی دنیا دار کے حق میں دیوانے نہ بنے, بلکہ دیوانے بنے تو مصطفیٰ خیر الورا کے بنے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی نعت لکھی, اور پہلے کے دور میں یہ دستور تھا کہ نوابوں کی, شاہوں کی تعریفیں کی جاتی تھی, لیکن آپ نے کبھی بھی اس اپنے قلم کو ان کی تعریف سے آلودہ نہ ہونے دیا. اور یہی وجہ تھی کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر بڑے کرم ہوئے, یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سر کی آنکھوں سے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو اپنے جلوے بھی دکھائے, دیدار بھی کرایا. جب آپ نے لکھا تھا وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں, تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. اور جب عاشق اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے, جب اپنے آپ کو بالکل ختم کر دیتا ہے اپنے آقا کی شان میں, ان کی یاد میں, تو پھر رتبے بھی ملتے ہیں, جلوے بھی ملتے ہیں. ایسا فنا کیا, کہتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. اپنے آپ کو اتنا گرا دیا. ہم جب پڑھتے ہیں تو یہ شعر نہیں پڑھتے اس طرح سے, ہمارے زبان سے کیا اعلیٰ حضرت کے لیے الفاظ نکلیں, لیکن جب سمجھانے کی بات ہوگی تو یہ بیان کرنا پڑے گا کہ اپنے آپ کو کیا کہا. ہم کہتے ہیں تجھ سے عاشق شمار پھرتے ہیں, لیکن اعلیٰ حضرت نے اپنے آپ کو فنا فی الرسول کر دیا, اور اس کے صدقے میں آپ فنا فی اللہ کی مرتبے پہ پہنچے. ہمیں اس دامن کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا ہے, اعلیٰ حضرت کے در سے وابستہ رہنا ہے. ہم آخر میں مل کر نعرہ لگاتے ہیں, فیضان اعلیٰ حضرت جاری رہے گا. ذرا جذبے کے ساتھ مل کر, فیضان اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت, غیبت کے خلاف جنگ,
نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے.